السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. عزیزان گرامی، موجودہ معاشرے میں ہماری سوچوں کے پیمانے اور خواہشات کے زاویے بدل چکے ہیں۔ بدلتے ماحول اور تغیر پذیر حالات نے ہماری افکار کے دائرے بھی موڑ دیے ہیں، اور حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم نے ایمان و عمل کی بجائے پیسے کو ذریعہ کامیابی قرار دے دیا ہے، اور اسی طرح اسلامی اخلاق سے آراستہ لوگوں کی بجائے اونچے عہدوں پہ فائز دنیا داروں پر رشک کرنے کا انحصار کر لیا ہے، بلکہ انتقام اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی خواہش نے حسد کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام حسد کو حرام قرار دیتا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام صرف رشک کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی دو قسم کے افراد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رشک دو خصلتوں کے حامل لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے، کیونکہ اسلام میں حسد کی ممانعت ہے۔ حسد کہتے ہیں اس خواہش کو کہ کسی سے چیز چھین جائے اور مجھے مل جائے، جبکہ رشک کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے پاس بھی وہ چیز محفوظ رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ اسلام میں پہلا قابل رشک بندہ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار۔ قابل رشک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، اس کا دل قرآن کے نور سے منور کیا، اس کے سینے کو قرآن کے چراغ سے روشن کیا۔ ایسا خوش نصیب انسان جو رات کے اندھیروں میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی روح کو تسکین بخشتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی قرآن کا نور بکھیرتا ہے۔ ایسا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ مومن قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اسی طرح مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ خوش بخت ہے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، اس کے پاس دولت کی کثرت ہے، روپے پیسے کی ریل پیل ہے، جائیدادوں کا مالک ہے، مال کی فراوانی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو مال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، برے کاموں کی بجائے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بینک بیلنس کو شراب بازی اور اسی طرح جوئے بازی میں برباد کرنے کی بجائے غرباء کی امداد کرتا ہے۔ وہ ایسا نیک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس خوش نصیب انسان پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے، اور انہی لوگوں کے متعلق ہی
رب کا قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں پر رشک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، تلاوت قرآن کا جو اعزاز ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔